الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد یہ کرونا کی وبا کے زمانہ پوری ملت اسلامیہ عالمیہ کے لیے حزن کا، غم کا، ملال کا زمانہ رہا ہے۔ ایسے خواص امت، ایسی قیمتی شخصیات اور ملت کے لیے کہ آفتاب اور مہتاب ہم لوگوں نے کھو دیے ہیں۔ آج کا دن بھی ملت اسلامیہ انڈیا کے درد مندوں کے لیے بالکل ایسا کرمناک دن ہے کہ اس نے پوری ملت کے خواص کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہی ہوا ہے، اب تو پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح خبر دوڑ گئی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی بے لوث اور بے خطر آواز اور مجاہد امت، مفکر ملت، جو بھی خطاب ان کو دیا جائے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ ان کا آج جو ہے وصال ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا حادثہ ہے، غم اور خوشیاں دنیا میں چلتی رہتی ہیں، اور غموں سے یہ دنیا ہے، سجن المومن ہے۔ یہاں پر طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف حادثات اور پریشانیاں اور مشکلیں اور خوشیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایسے کم بہت موقع آتے ہیں کہ کسی غم کے وقت میں، کسی وصال کے وقت اکثر خواص امت اور ملت کے درد مندوں کا یہ حال ہو کہ وہ اپنے کسی محسن، کسی بڑے، کسی بزرگ کی تعزیت کے وقت تعزیت کرنے سے زیادہ تعزیت چاہنے کے محتاج ہو۔ یقیناً یہ واقعہ آج ایسا ہی، میں نے جتنے لوگوں سے، بہت سے لوگوں سے بات ہوئی اور فون آتے رہے اور رابطہ ہوتا رہا، اکثر لوگوں کو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے، حضرت مولانا کے منتسبین، خواص متعلقین، اہل خاندان سے تعزیت کرنے کے مقابلے میں خود اپنے آپ کو تعزیت کا محتاج سمجھ رہے تھے کہ ان کا دل بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمیں غم و خوشی میں ہر وقت ایک جو ہے ضابطے کا پابند بنایا گیا ہے، اس لیے ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا کی، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہم کی حیثیت ملت اسلامیہ کے ایک کھیون ہار کی تھی، اور وہ ملک کے مقتدر ترین اداروں اور جماعتوں کے روح رواں تھے۔ ملت اسلامیہ انڈیا کا مشترکہ پلیٹ فارم، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس کے وہ جنرل سیکریٹری گویا رکن رکین اور روح رواں تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے شریعہ بہار، جھارکھنڈ اور اڑیسہ کے امیر شریعت تھے، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ان کے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شورا کے ممبر، رکین تھے۔ اس کے علاوہ رحمانی فاؤنڈیشن، جو ان کا ایک بہت عجیب و غریب کارنامہ ہے، اس کے بانی اور سرپرست بھی تھے۔ جامعہ رحمانیہ کے جو بزرگوں کی بہت بڑی یادگار ہے، اس کے سرپرست اور اس کے جو ہے نگراں بھی تھے۔ اس کے علاوہ ملت کے ہر اہم ترین مسئلے میں ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، اور جب کبھی کوئی مشکل آتی، مسئلہ درپیش آتا، مسائل ملت اسلامیہ انڈیا کو ضرورت پیش آتی تھی، تو عام طور پر لوگ حضرت مولانا ولی رحمانی نور اللہ مرقدہ کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کریں گے۔ ان کا حادثہ وفات ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ سر ملت پر بہت سے اوقات آئے کہ جب یہ سمجھا گیا کہ اب اس نعمت عظمیٰ کے نعم البدل نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بزرگوں اور اکابرین
اور خواص امت کے اخلاق میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا. نہ صرف انہوں نے ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو پورا کیا بلکہ اس کو بہت آگے بڑھایا. خود مولانا محترم کے یہاں تو خود صاحبزادگان ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت، ان کی تربیت کا شاہکار نمونہ ہے. اور یقیناً انہوں نے بہت نوعمری میں جو کارنامے انجام دیے ہیں، یقیناً وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً وہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے چھوڑے ہوئے کاموں کو بڑھائیں گے. اس کے علاوہ حضرت کے مریدین، منتسبین، شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس سے اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس خلا کو پر فرمائیں گے، امت کے لیے نعم البدل عطا فرمائیں گے. ہم لوگوں سے مولانا کا بہت دیرینہ تعلق، ایک تعلق تو عزیزانہ بھی تھا، اس لیے کہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ تو وہیں کھتولی کے پاس جو پھلت کے بالکل قریب ایک گاؤں ہے، وہاں شیخ پورہ میں حضرت شیخ بہاؤالدین چرپوش کی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ عبد القادر جیلانی اولاد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے، ان کے جو ہے ان کے خاندان سے ہیں. اور محی الدین پور حضرت کا گاؤں تھا، وہیں رہتے تھے. بعد میں کانپور سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مرادی آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت نے قادیانیت اور عیسائیت کے خلاف کام کرنے کے لیے بہار کا سفر کیا تھا. حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پہلی والدہ ماجدہ تھیں، اہلیہ تھی، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی اہلیہ، جو حضرت مولانا احمد علی کی والدہ ماجدہ بھی تھیں، وہ پھلتی کی تھیں. اور ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے رشتے کی بہن تھی حاجی احمد صاحب، جو حضرت کے بھائی تھے، ان کی بہن ہوا کرتی تھی. اور وہ انہوں نے حضرت مولانا محمد علی منگیری سے سفر بھی کیا. اس لیے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حقیقی والدہ سیکری کی تھی، ادھر تشریف لاتے تھے. وہ پھلت سے بہت ہی مولانا فضل اللہ صاحب اور دوسرے خاندان کے بزرگوں کو، مولانا نور اللہ صاحب کو بڑا تعلق بھی تھا. یہ گویا ایک طرح سے عزیز داری اور رشتہ داری کا تعلق بھی تھا. پھر اس کے بعد جو ہے ندوے کے تعلق کی وجہ سے بھی کہ حضرت مولانا محمد علی منگیری ندوہ کے بانی تھے، اور مجھے وہاں ندوے میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ سے غلامی کا شرف حاصل تھا. تو اس تعلق سے بھی حرمین شریفین حاضری ہوتی تھی. رمضان مبارک میں مدرسہ سہولتیہ میں دیر تک بات ہوتی تھی. وہ 100% ایک دم حقیقت پر اور عملی طور پر جو ہے اس کے قائل تھے. کسی بھی سلسلے میں معلومات کرتے تو آخری درجے تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اور جب تک ان کو 100% اطمینان نہیں ہو جاتا تو وہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے تھے. اور جب رائے قائم کر لیتے تھے تو بہت پختہ رائے ہوتی تھی پھر وہ، چونکہ وہ پورا چھانٹ پرکھ کر ایسا کرتے تھے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے قاضی شریعت مفتی عاشق صاحب سے اپنے بعض خدام کے واسطے کہلوایا کہ تفہیم شریعت کے مختلف پروگرام کیے جائیں اور ایک بڑا پروگرام مغربی یو پی میں کر لیا جائے. اس کے لیے وہ پھلت تشریف لائے. اس وقت میں نے ان کے اندر عجیب بالکل ایک نمایاں تبدیلی دیکھی تھی. اس وقت سے مجھے ایک اندر سے دل ڈر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس دنیا سے ان کا تعلق کم ہو گیا ہے اور آخرت کی تیاری میں وہ پوری طرح لگ گئے. اتنی دیر بیٹھے رہے ہم لوگ، بات کرتے رہے، جو ہوتی رہی اس سے اندازہ ہوا، حتیٰ کہ وہ یہاں کے مسائل میں بھی اس طرح جو فعالیت تھی اور جو تھی یہاں کے دوسرے ملک کے اور ملت کے مسائل، اس میں بھی وہ اس طرح نہیں تھے کہ انہیں یہاں کچھ زیادہ دن رہنا ہے. بلکہ ایسا لگتا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا ان کی باتوں سے، جو بالکل ان کی طبیعت، ان کے مزاج، وہ بالکل میدانی آدمی تھے. ان کے مزاج کے بالکل خلاف لگ رہا تھا. ظاہر ہے وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک بڑے پیر اور شیخ تھے، مرشد تھے، خانقاہ مغیر کے سجادہ نشین بھی تھے، اور باقاعدہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے. اور بڑی تعداد میں بہار میں ان کے مریدین کا سلسلہ جو ان سے استفادہ کر رہے تھے. تو فراست سے شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا ہو کہ وہ چلے جا رہے ہیں. بہرحال یہ حادثہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے. ہم لوگ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خاندان، خصوصاً صاحبزادگان اور جامعہ رحمانیہ مغیر کے کارکنان، اساتذہ، طلباء، مسلح پرسنل بورڈ کے بزرگوں اور امارت شریعہ کے تمام کارکان، اس سے وابستہ لوگوں کی خدمت میں دل کی گہرائی سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ مولانا کی کو بال بال مغفرت فرمائے، ان کی حسنات کا اپنی شائن نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کے فیض کو، ان کے جو ہے ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو، ان کے مشن اور ان کے اہداف کو ان کے اخلاق میں، ان کے خلفاء میں، ان کے جو ہے متعلقین منتسبین کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ملت کو پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔